اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا تھا کل کے سبق کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ، میں تیری رحمت ہی کا طلبگار ہوں، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میری ذات کے حوالے نہ کر، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر والا وقت بھی صرف اور صرف اپنی رحمت کا محتاج فرما۔ تو اللہ کی رحمت اتنی عظیم اور وسیع ہے، کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کے اس کے اوپر سوچیں تو آپ کو پتہ چلے کتنی بڑی رحمت والا ہے۔ یہ کتنی لمبی چھت ہے ہماری اور کتنی چوڑی ہے، درمیان کے اندر 2 ستون بنانے پڑے ہیں، اس کے بغیر یہ چھت یا تو گر جائے گی یا کمزور ہو جائے گی۔ اس کی رحمت اور طاقت کا اندازہ لگائیں، 7 آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کبھی غور کر کے اوپر دیکھا کرو، کہیں تمہیں آسمان کے نیچے ستون نظر آتا ہے؟ ایک دفعہ نظر نہیں آتا، ذرا بار بار مڑ مڑ کے دیکھو، تمہیں کہیں نظر آتا ہے؟ کہیں تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے، میں نے اپنی قدرت کن فیکون کے بلبوتے پر 7 آسمان کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ بڑی رحمت اور قدرت والی ذات ہے۔ یہ زمین جس کے اوپر ہم ساری زندگی گزارتے ہیں، پوری انسانیت اس کے اوپر آباد ہے، چلتے ہوئے پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو ٹکایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بور کرتے ہیں تو نیچے سے پانی نکل کے آتا ہے، اور وہ پانی بھی چل رہا ہے، اس چلتے ہوئے پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو ٹکا دیا۔ حرکت کرنے لگی، اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں کی میخیں لگا دیں۔ یہ رب کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ آپ اندازہ لگیں اس کی رحمت سے، جیسے اس کی رحمت 600 بازو اور پر والے جبرائیل پہ پڑتی ہے نا، بالکل اس کی وہی رحمت زمین پہ رینگنے والی ایک چیونٹی پہ بھی پڑتی ہے، اس کو بھی دیتا ہے۔ بند پتھروں کے اندر کوئی کیڑے ہیں، اس کی رحمت کا تقاضا ہے، وہ اس کو پورا کرتا ہے، ان کو بند پتھر کے اندر بھی رزق پہنچاتا ہے۔ یہ ساری اس کی رحمتیں ہیں، اس کے فضل ہیں۔ اللہ کے 2 ناموں میں سے ایک نام ہے الرحمن اور ایک نام ہے الرحیم۔ رحمان اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی رحمت اتنی وسیع ہو، جو ہر ایک کو پہنچتی ہو، جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے، جو اس ذات کو نہیں مانتا اس کی رحمت اس کو بھی ملتی ہے۔ اندازہ لگائیں اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں سے زیادہ کافر ہیں، لیکن اللہ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، نہیں دیتا؟ بلکہ ہو سکتا ہے مسلمانوں سے بھی زیادہ دیتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے۔ ان کو حکومتیں بھی دی ہیں، قوتیں بھی دی ہیں، طاقتیں بھی دی ہیں، حسن و جمال بھی دیا ہے، دنیا کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ جبکہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اللہ کے قرآن کی توہین کرتے ہیں، حضور کی توہین کرتے ہیں، اللہ پھر بھی دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ ان کو دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ کافروں کو بھی ملتا ہے، مسلمانوں کو بھی ملتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں، وہ ابو بکر کو بھی دیتا ہے، ابو جہل کو بھی محروم نہیں کرتا، دونوں کو دے رہا ہے۔ زندگی بھی دی ہے، قوت اس کو دی ہے، طاقت دی ہے، مال دی ہے، دولت دی ہے۔ ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس کے اوپر پوری سورت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب
اس کو بھی دی ہے۔ اس دور کے اندر وہ کروڑوں کا مالک تھا، اس اپنے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مال پہ ناز تھا، دنیا پہ ناز تھا، اس کو اللہ نے دی ہے۔ ایک نام ہے اللہ کا رحیم۔ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف مومنوں پہ رحم کرنے والا، اور یہ قیامت کے دن ہوگا جی، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن کافروں کے اوپر پھر کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ قیامت والے دن رحیم کی ساری رحمتیں اکٹھے ہو کے صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گی جی۔ اس کے اندر سب کو حصہ ملے گا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، ہر ایک کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ بہرحال جی اللہ کی رحمت کے کیا ہی کہنے، اگر ساری زندگی بھی بندہ لگا دے اللہ کی رحمت کو بیان کرنے میں، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اوپر سب سے بڑی رحمت یہ ہوئی، ہم نے مانگا بھی نہیں تھا، اس رحمان نے ہمیں محمد کا امتی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم، اگر مشرق سے مغرب تک کی بادشاہی بھی کسی کو مل جاتی ہے نا، وہ بھی اتنا مالدار نہیں ہے جتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مالدار ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، سانس ہیں گنے چنے سانس ہیں، ختم ہوا، مشرق اور مغرب کا بادشاہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا، ابو جہل کی طرح، ابو لہب کی طرح، قارون کی طرح، شداد کی طرح، نمرود کی طرح، حامان کی طرح، فرعون کی طرح برباد ہو گئے۔ کہاں ہے ان کا نام و نشان؟ سب ختم ہو گیا، چند دن کی بادشاہی تھی، ختم ہو گئی۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا، چاہے وہ کالے رنگ کا حبشے کا بلال ہی کیوں نہ ہو، قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر جنت میں جا رہے ہیں تو بلال بھی ساتھ جا رہا ہے۔ یہ کلمے کی برکت اور یہ رحمت ہے۔ تو اس لیے اس رحمت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اس رحمت والے پیغمبر کی سنتوں کو سیکھ کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ دعا ہے جی، آج کے سبق میں اس کی تکمیل کریں گے۔ ایک لفظ آگے ہے جی، صرف وہ میں آج کے سبق کے اندر ذکر کروں گا، چونکہ رحمت ہی کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں بھی چونکہ رحمت ہی کا تذکرہ ہے، تو اس لیے آج اس کی تکمیل کر دیتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے جی، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اے اللہ میں تیری رحمت ہی کا طلبگار ہوں، مجھے میری ذات کے حوالے نہ فرمانا ایک پلک جھپکنے کے برابر۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، یا اللہ تو میرے تمام قسم کے حالات کو سنوار دے۔ یہ کمال کا جملہ ہے جی، اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ بندہ کسی ایک چیز کے بارے میں، اس جملے کے اندر انسان کی دونوں جہان کی زندگی آ جاتی ہے جی، تمام حالات، شأنی کلہ، سارے حالات، دنیا کے، آخرت کے، موجودہ، آنے والے، گزرے ہوئے، جتنے بھی کمیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں، ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی جملے میں بیان فرما دیا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اے رحمت والے میرے اللہ، تیری رحمت سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے آنے والے تمام کے تمام حالات کو درست فرما دے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی، صحت والی، ایمان والی، حضور کی سنت والی، آخرت کی زندگی والی، دنیا و آخرت کی تمام خوبیاں اور کامیابیاں اس جملے کے اندر موجود ہیں۔ اور آخری اس کا لفظ ہے جی، وہ مشہور سا لفظ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اکثر حضور یہ جملہ جو ہے نا اپنی زبان سے ادا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ تو اسے تیری رحمت میں مانگتا ہوں، مجھے میری ذات کے حوالے نہ کرنا، میں تو اسے سوال کرتا ہوں کہ میرے تمام معاملات کو سنوار دے۔ یا اللہ تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرا تیرے سوا ہے کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی ہے نہیں، اگر کوئی تیرے علاوہ ہوتا تو میں اس کے دروازے پہ جاتا۔ یا اللہ
میں تو صرف تیرے ہی دروازے کا محتاج ہوں، تجھی سے چاہتا ہوں، تو ہی میرا مالک ہے۔ اس وقت دکھی دنیا کے لیے، دکھی دنیا اور دکھی انسانیت کے لیے خدا کی قسم سب سے کمال درجے کی جو اہم ترین چیز ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا انت۔ بندہ جب ہر طرف سے مایوس ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی بیٹھتا نہیں، کوئی بولتا نہیں، بڑوں کی بات نہیں کرتا، ہمارے سربراہ ہو گئے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ناظم، نائب ناظم، کسی ڈی ایس پی کے جائیں، فلاں کے پاس، فلاں عہدیدار کے پاس، کوئی کسی کی سننے کے لیے اس دور میں تیار نہیں ہے۔ ذرا سا پیسہ آ جائے تو مالدار دروازہ نہیں کھولتا، سلام کرو تو ہاتھ نہیں دیتا، فون کرو تو فون نہیں اٹھاتا۔ ان تمام حالات کے اندر سوچیں تو صحیح نا، سوچیں تو صحیح نا، جب ہر طرف افراتفری ہے، کوئی کسی کو سوال، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اوپر سے اعلان کرتا ہے، میرے بندے جب تیری کوئی نہیں سنتا تو میرے پاس آ کے 6 گھنٹے بولتا رہے، میں تیری سنتا رہوں گا۔ خود کہتا ہے میرے پاس آنا، تو تنہا ہے، دکھی ہے، تو پریشان ہے، تیری کوئی بات نہیں سنتا، کوئی دروازہ نہیں کھولتا، تیری آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، چھوڑ، کیوں تو ان کے دروازے پہ جاتے، آ نا میرے پاس آ جا۔ یا اللہ کدھر آؤں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ تو میری مسجد میں آ، تو میرے بیت اللہ میں آ، ضروری نہیں ہے تو کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جہاں پر اللہ کا گھر کہلاتا ہے، تو جہاں جنگل کے اندر بھی بیٹھا ہے، اس دل کے اندر میرا نام لے، میں تیری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو بھی سنتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جب ہر طرف سے انسان مایوس ہو، دکھی ہو، کوئی نہ سنتا ہو۔ اس لیے میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا، ان حالات کے اندر جب کوئی کسی کی نہ سنتا ہو، کوئی سفارش نہیں مانتا، کوئی بات نہیں سنتا، کوئی دکھڑا ہے آپ کا، کوئی پریشانی ہے، کوئی اداسی ہے، کوئی پریشانی، کوئی تنہائی، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس کے دربار میں پیش کریں کہ جو صرف سنتا نہیں بلکہ سن کے انسان کی تقدیر بدلنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس سے مانگے۔ اولاد نہیں مل رہی، 120 سال کی عمر ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، چلنے کے پیغمبر قابل نہیں رہا، ایک جگہ پر چپکے سے جا کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے جا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ عمر تو نہیں ہے اولاد کی، لیکن تیرے سامنے کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، اگر عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ نے صرف اولاد مانگی ہے، تجھے بیٹا بھی دوں گا، نام رکھ کے بھی دوں گا، بڑا ہوا تیری طرح نبی بھی بنا دوں گا۔ یہ رحمت ہے اس کی، بغیر اسباب کے عطا کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی مانگے یقین سے مانگیں، یہ نہ دیکھیں کہ پتہ نہیں، جیسے ہم دنیا والے کسی سے مانگیں، وزیر اعظم سے بھی جا کے مانگے تو وہ کہے گا کہ یار بجٹ اتنا نہیں ہے، میں کیسے تجھے اتنا دے سکتا ہوں۔ آخری حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں میرے پیغمبر اپنی امت والوں کو بتا دیجئے میرے خزانے اتنے زیادہ ہیں، اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اور جنات، روئے زمین کے تمام مخلوقات مل کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں، جس کے من میں جو آئے وہ مانگے، جتنا چاہے مانگے، جتنا اس نے مانگا میں اسے دگنا بھی دے دوں، پھر بھی جیسے سمندر ہوتا ہے اس میں سوئی ڈبو دو سمندر کا پانی کم ہو جاتا ہے، میرے پیغمبر ساری کائنات کو دینے کے باوجود میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اندازہ لگیں کتنے رحمتوں اور خزانوں کا مالک ہے۔ تو اس لیے اسی سے مانگنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے دروازے کھٹ کھٹاتے پھریں۔ تو یہ جملہ ہے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کو پڑھیں گے ایک مرتبہ پھر جی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین
وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لا الہ الا انت۔ یہ آخری جملہ چونکہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، پہلے والا تو پڑھا ہوا ہے جی۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لا الہ الا انت وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لا الہ الا انت۔